نیدرلینڈ کے بدبودار جماعتی نے، جو نیدرلینڈ کا شہری بھی ہے، اب اپنی توپوں کا رخ شبر زیدی صاحب کی ایک جو ٹاک شو تھی اس کی طرف کر دیا۔ اگین اس نے آؤٹ آف کانٹیکس اٹھائی چیزیں، جس میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ شبر زیدی صاحب نے جو اس ٹاک شو میں جو بات کی، ساری باتوں سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بائی اینڈ لارج میٹافوریکلی وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ بھائی لوگ خدا پر یقین کا بہانہ بنا کے یا خدا کو جواب دہ ہونے کا بہانہ بنا کے ساری بے ایمانیاں کرتے ہیں۔ اور اس بات میں پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو پریکٹیکلی یہ بات غلط نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا کے خوف کا بہانہ بناتے ہیں یا خدا کو جواب دہی کا بہانہ بناتے ہیں۔ جو ایک عام آدمی ان کے لیکچر کو سن کر کوئی بات اخذ کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو جو معاشرتی ادارے ہیں، جو معاشرہ ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، اور اس کے اور جو خدا کے درمیان تعلقات ہیں اس کا کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ کوئی اس کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے دل میں کتنا خوف خداوندی ہے۔ جہاں تک پھر یہ جو نیدرلینڈ کا شہری ہے، اس نے اس پر شبر زیدی صاحب کو اور دوسروں کو مغرب زدہ، مغرب کا غلام قرار دے دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیدرلینڈ کا یہ بدبودار جماعتی شہری، یہ خود تو غلامی کا تمغہ لے کے گھوم رہا ہے، نیدرلینڈ کی شہریت لے کے گھوم رہا ہے، اس کو ذرا سی بھی جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتی کہ مثلاً خود یہ جو ہے وہ مغرب کی شہریت لے کے گھوم رہا ہے، ایک مغربی ملک کی، اور ایک ایسے مغربی ملک کی یہاں پر یہ توہین ناموس رسالت کا ڈنڈا لیا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ اس ملک کی اس نے شہریت اختیار کی ہوئی جس کا جو اس کے اپنے بقول اور اس جیسے لوگوں کے بقول جو ہے جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کے خلاف انتہائی غلیظ طریقے کی دشنام ترازی کی ہے۔ پھر اس کا یہ کہنا کہ نہیں جی، حقائق کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرنا کہ جو مذہبی حکومتیں نہیں تھیں، سیکولر تھیں، سوشلسٹ تھیں، لبرلز تھیں، انہوں نے بڑا انسانوں کا خون بہایا، اور اس میں اس نے بلیک بک آف کمیونزم کو بلائنڈلی پڑھا ہے، جو انتہائی ڈسکریڈٹڈ بک ہے۔ سوویت ریولوشن کے حوالے سے بھی اس نے لینن کے حوالے سے کہا، ایکچول سوویت ریولوشن جو تھا 1917 میں آیا، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں بھی لوگ نہیں مارے گئے تھے۔ یہ بددیانت نیدرلینڈ کا جماعتی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ریولوشن سے پہلے ہی جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار میں اچھے خاصے لوگ ملینز کی تعداد میں جو ہے وہ سوویت شہری مارے گئے تھے، کچھ اندازوں کے مطابق 2 سے 2.5 ملین کے قریب، 20 سے 25 لاکھ کے قریب۔ یہ انقلاب آنے سے پہلے کی بات ہے، اور پھر جب انقلابی حکومت نے جرمنی کے ساتھ معاہدہ کیا جنگ کو روکنے کے لیے، تو ان کی 1/3 ایگریکلچر چلی گئی، 80% مائن چلی گئیں، 1/3 پاپولیشن چلی گئی، اور 26% ان کی ریلوے بھی ان کے قبضے میں چلی گئی۔ جب وہاں انقلاب آ گیا تو تقریباً سامراجی ممالک نے 12-13 ممالک نے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر ہلہ بولا، وہاں پر حملہ کیا، اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے سارے یہ چرچز، جو اس نے بعد میں بتایا نا کہ چرچز بند کر دی ہیں۔ ہم نے پاکستان میں کیا کیا لال مسجد جب فتنہ و فساد کا مرکز بنا تو اس پر بمباری نہیں کی، وہاں پہ دہشت گردوں کو نہیں مارا۔ تو کوئی بھی ریاست اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے۔ آپ سعودی عرب میں جب مکے پر ہوا ہے تو انہوں نے اس کو کس طرح ریئیکٹ کیا ہے، گولڈن ٹیمپل پر جب سکھوں نے وہاں پر پناہ لی، یا جرنیل سنگھ بھنڈر والا نے اس کو اپنا جو ہے وہ اڈا بنایا، مرکز بنایا، تو انڈین گورنمنٹ نے بھی ویسے ہی ریسپونڈ کیا۔ تو اگر آپ مذہبی عبادت گاہوں میں گھس کر جو ہے وہ پناہ لیں گے اور کسی بھی حکومت کے خلاف جو ہے وہ بولیں گے، تو لازمی بات ہے وہ حکومت اس کے خلاف ریئیکٹ کرے گی، اس کی آپ میرٹس اور ڈی میرٹس پر بحث کر سکتے ہیں۔ تو بڑی تعداد میں جو ہے وہ بہت سارے مسلمان مولوی بھی اس گورنمنٹ کے خلاف تھے، عیسائی پادری بھی اس گورنمنٹ کے خلاف تھے۔ تو وہ جو کاؤنٹر ریولوشنری وار ہوئی ہے، جب یہ 12 سے زیادہ ممالک نے حملہ کیا ہے، تو اس میں تقریباً 7 سے 12 ملین کے قریب لوگ مرے۔ تو اس جنگ کی وجہ سے مرے، وہ لینن نے نہیں مارے۔
بالکل اسی طرح اس نے یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی، ماؤ کا بھی اسی طرح بتایا کہ ماؤ نے بہت سارے لوگ مارے. گریٹ لیپ فارورڈ میں آف کورس لوگ مارے گئے ہیں، لیکن جو فیمنس میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں اس کو ماؤ سے ایسوسیٹ کرنا جو ہے وہ کسی بھی طرح کی جو ہے وہ دانش مندی نہیں ہے. چائنا میں اس سے پہلے بھی فیمنز آتے رہے، اور جہاں ماؤ کے دور میں ٹھیک ہے بہت ساری خرابیاں بھی ہوئی ہیں، بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں، وہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ماؤ کے دور میں ہی لائف ایکسپیکٹنسی 49 میں جو 36-37 تھی وہ 62 سے اوپر گئی. تعلیم جو لیس دین 19% تھی وہ جو ہے وہ 50%، 70% اور 80% سے بھی اوپر گئی. بہت سارے علاقوں میں جو چائنا میں ایوریج گروتھ ہوئی ہے، اکنامک گروتھ 49 سے لے کر تقریباً 79 تک وہ 5% تھی، اور یہ اس کے باوجود تھی کہ پوری دنیا نے چائنا کا ایک طریقے سے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا. کورین وار میں امریکہ بالکل اس کے دروازے پر پہنچ گیا تھا، اس لیے چائنا نے وہاں انٹروین کیا، اور وہاں پر بھی چائنا کا اچھا خاصا جانی نقصان ہوا ہے. اب یہ تصور دینا کہ نہیں جی جہاں مذہبی اخلاقیات تھیں یا مذہبی ممالک تھے، انہوں نے جو ہے وہ شبر زیدی صاحب نے کہا کہ جی مذہبی لوگوں کی اخلاقیات نہیں ہوتی یا اخلاقی طور پہ کرپٹ ہوتے ہیں. مور اور لیس اس نے یہ بات کہنے کی کوشش کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیکولر، سوشلسٹ اور لبرل لوگ زیادہ ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، اور انہوں نے زیادہ لوگ مارے. اگین یہاں پر اس نے بہت بڑی بددیانتی کی. کرسٹوفر کولمبس جب وہاں پر بہاماس پہنچا ہے، اس سے پہلے پورچوگیز مانسی موسا کی جو مالکہ مسلمان بادشاہ تھا، سونے کی شہرت سن کر نکلے تھے. تو ان پورچوگیز، اسپین، نیدرلینڈ اور بعد میں ایون فرانس اور برطانیہ کے جو کلونیلزم کی بنیادوں کے بہت سارے نعرے تھے، اس کا ایک نعرہ یہ بھی تھا ٹو کرسچنائز پیپل. آج ساؤتھ سینٹرل امریکہ میں اور یہ پورے نارتھ امریکہ میں آپ کو کرسچینٹی نظر آتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کرسچینٹی کیسے پھیلی؟ یہ جنگیں، یہ پورا قبضہ انہوں نے جو ہے وہ مذہب کے نام پر کیا تھا. اور ریڈ انڈینز کی آبادی جو تھی وہ اکارڈنگ ٹو رائے کسانڈرا آف آسٹن اسکول وہ 120 ملین سے کے قریب یا اس سے اوپر تھی. ہاورڈ زن نے بھی اس کو 60 ملین سے زیادہ، بلکہ 100 ملین سے زیادہ اس نے بھی تقریباً بتایا ہے. اسی طرح کیمبرج ہسٹورین کرسٹوفر کلارک کے مطابق 85% وہ لوگ اس میں سے مارے گئے. رائے کسانڈرا کے مطابق 100 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے. اور ہاورڈ زن کا بھی یہ خیال ہے کہ ایک بڑی تعداد، اوور ویلمنگ میجورٹی، وہ مار دی گئی. آج آپ کو ہندوستان میں گوا میں کرسچینٹی نظر آتی ہے یا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایون اسپین اور پورچگال کو جو لوٹ مار کا حق دیا وہ ان کے مذہبی رہنما نے دیا، پوپ نے دیا کہ جی آپ افریقہ کی طرف لوٹ مار کریں، اسپین جو ہے ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ اور نارتھ امریکہ کی طرف لوٹ مار کرے گا. تو یہ اختیار ان کو کس نے دیا؟ اس سے پہلے جتنی صلیبی جنگیں ہوئیں وہ کس نام پر ہوئی تھیں؟ صلیبی جنگوں میں جو لوٹ مار ہوئی ہے، یہودیوں کا جو بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا ہے، وہ صلیبی جنگوں میں ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ جو 17 سینچری میں یورپ میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلئر سے پہلے 30 سال کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں 30 لاکھ سے لے کر 80 لاکھ لوگ مارے ہیں. جدید جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہٹلر کوئی ایتھیسٹ تھا. ہٹلر نے رومن کیتھولک اسکول میں پڑھا، اس کی ماں جو تھی وہ رومن کیتھولک تھی، وہ خود چرچ میں گانے گاتا تھا. اس نے اپنی تقریروں میں کہا کہ ہم اپنی جو رائخ ہے اس میں کوئی کرسچینٹی کے خلاف بات برداشت نہیں کریں گے. ایک اس نے جو 1944 میں ایک آپریشن کا، فوجی آپریشن کا نام بھی کرائسٹ سے کیا. ہٹلر کے جتنے انر کور کے لوگ تھے، ہملر ہو، جیسے جوزف گیبل ہو، یا ایک اور اس کا مشہور جو آرمی کا بندہ تھا، RSS کے بڑے بڑے عہدیدار تھے، وہ سب کے سب جو تھے وہ یا تو کیتھولک تھے یا پروٹیسٹنٹ تھے. ہٹلر خود مارٹن لوتھر سے، جو پروٹیسٹنٹزم کا بانی تھا، اس سے گریٹلی انسپائرڈ تھا، اور اس کے جو وفاداری کا حلف لیتے تھے اس میں وہ کرائسٹ کی بھی بات کرتے تھے اور مذہب کی بھی بات کرتے تھے. اسی طرح ویٹیکن نے بڑا سپورٹ کیا ہٹلر کو، مذہبی فورسز نے بڑا سپورٹ کیا ہٹلر کو. ہٹلر کا جو اینٹی سیمیٹزم ہے اس کی ڈیپ روٹڈ کرسچن بنیادیں تھیں بڑے پیمانے پہ. پھر یہی جو
اسپین نے جب طاقت پکڑی الاندلوسیہ میں، تو وہاں پہ مسلمانوں کو اور بڑے پیمانے پہ اس نے مسلمانوں کو، یہودیوں کو نکال دیا وہاں سے بالکل۔ اور وہ ساری جنگیں، صلیبی جنگیں مذہب کے نام پر ہوئیں، جو 30 ایئرس وار ہوئی جس میں 30 سے 80 لاکھ کے قریب لوگ مرے، وہ مذہب کے نام پر ہوئی۔ ہٹلر جس نے 6 ملین سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا، اس کا بھی جو نعرہ تھا وہ بھی کوئی کرسچینٹی کے خلاف نہیں تھا، وہ بھی انسپائرڈ تھا کرسچینٹی کے سرٹن اسپیکٹ سے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مذہب کو یا کرسچینٹی کو جو ہے وہ اسٹیٹ کے انڈر میں ہونا چاہیے، اسٹیٹ کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کوئی ایتھیسٹ تو نہیں تھا، اس نے اپنی تقریروں میں، تحریروں میں یہ بڑا کلیئرلی کہا کہ اس کی رائخ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کرسچینٹی کے خلاف ہو۔ اور اسی طرح اس کے جو لوگ حلف لیتے تھے اس کا میں نے تذکرہ کیا۔ تو یہ جو بڑے قتل عام ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں 100 ملین سے زیادہ لوگ مرے، 900 سے زیادہ وہاں پر زبانیں تھیں، وہ زبانیں ختم ہوئیں، یہ سب مذہب کے نام پر ہوا۔ فرانس نے جو ہے وہ افریقہ میں 18 کالونیز بنائی، برطانیہ نے جو ہے وہ 22 بنائی۔ اور آپ دیکھیں کہ افریقہ میں اسلام کے بعد جو دوسرا بڑا مذہب ہے اور تقریباً قریب اسلام کے، وہ عیسائیت ہے۔ وہ کس طرح وہاں کرسچینٹی پھیلی؟ ورنہ تاریخی طور پہ وہاں پر اتنے سارے ممالک تو عیسائی نہیں تھے۔ تاریخی طور پہ ایتھوپیا تھا اور ممالک بھی ہوں گے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں عیسائی پاپولیشن یا مسیحی پاپولیشن نہیں تھی۔ تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ وہاں پر بھی لوگوں کو کرسچنائز کیا۔ وہاں پر کرسچن لوگوں کی آبادی تھی، لیکن اس میں ایک بڑا ٹریمنڈس سرچ جو آیا وہ کالونائزیشن کے بعد آیا۔ اس کے علاوہ پرتگال بھی وہاں، انگولا اور دوسرے ممالک میں گیا، اٹلی اور جرمنی نے بھی وہاں پر کوشش کی۔ اسی طرح انڈونیزیا میں آپ کو کرسچنز کی جو آبادی نظر آتی ہے، ہندوستان میں ایک بڑی تعداد جو نظر آتی ہے، اس میں بھی بہت سارے یہ فیکٹر ہیں۔ ہندوستان کی کالونائزیشن میں ششی تھرور نے تو 35 ملین لوگوں کا لکھا کہ برٹش پالیسیز کی وجہ سے مارے گئے، لیکن کچھ رائٹرز کا خیال ہے کہ تقریباً 100 ملین، مثلا 10 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی مارے گئے سامراجی دور میں۔ اور یہاں پر بھی بھلے وہ انگلینڈ میں برطانوی گورنمنٹ جو تھوڑی بہت سیکولر ہو، حالانکہ وہ کمپلیٹلی سیکولر وہ بھی نہیں تھی، تھوڑی بہت سیکولر ہو، لیکن انہوں نے یہاں پر بھی جو کرسچن مشنریز ہیں ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انکریج کیا، اور وہ بڑے پیمانے پر وہ تبلیغ یہاں پر کرتے رہے۔ تو وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ لوگ اگر ساؤتھ، سینٹرل اور نارتھ امریکہ میں مرے، جو کالونائزیشن کا رزلٹ تھا، اور اس کالونائزیشن کا ایک نعرہ ٹو سیولائز پیپل اینڈ ٹو کرسچنائز دیم، رائٹ؟ کرسٹوفر کولمبس کو آپ دیکھ لیں، پیزارو کو دیکھ لیں، سارے کنکسٹاڈور کو دیکھ لیں، یہ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ ایسے جھنڈے لے کر گئے جس پہ صلیب بنی ہوئی تھی۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیادیں جو ہے مذہبی نہیں تھیں؟ اشوکا نے جو اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کا قتل عام کیا، اشوکا کوئی ایتھیسٹ آدمی تو نہیں تھا، اب بعد میں وہ بدھسٹ ہو گیا، اس نے بھی بڑے پیمانے پہ لوگ مارے۔ تیمور نے جو بڑے پیمانے پہ لوگ مارے، چنگیز اور ہلاکو خود مذہبی لوگ تھے، ان کا مذہبی تصور ڈیفرنٹ تھا، لیکن آف کورس انہوں نے بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا۔ کچھ اندازے کے مطابق تو منگولوں نے جو اوور آل لوگوں کو مارا وہ دنیا کی 10% آبادی بنتی ہے۔ پھر بالکل اسی طرح جب عیسائیت نے طاقت پکڑی کانسٹنٹین کے بعد، تو انہوں نے سارے پیگنز کو جو زبردستی ان کو نہ صرف کرسچن کیا، بلکہ جو ایرین کرسچنز تھے ان کو بھی پھر انہوں نے زبردستی رومن کیتھلک کیا۔ تو یہ پرسپشن دینا کہ جی شبر زیدی کا یہ کہنا کہ جی جن لوگوں کا جو خدا کے خوف کی بات کرتے ہیں یا مذہب کا سہارا لیتے ہیں کہ انہیں خدا کا خوف ہے، ان ریالٹی تو نہیں ہے۔ ان مولویوں کو خدا کا خوف ہوتا، مجھے بتائیں، آئے دن مدارس میں جو ہے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کو بری طرح مارا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء جو خوف خدا کی بات کرتا تھا، اس نے یہ وچن دیا، یہ وعدہ کیا کہ 90 دن میں الیکشن کرائے گا۔ کون سا خدا کا خوف تھا جس نے اس کو مجبور کیا کہ جی وہ 90 دن میں الیکشن کرائے؟ اس نے تو 90 دن میں کوئی الیکشن نہیں کرایا۔ جو ہمارے مدارس میں اور یہ جو چرچز میں مقدس زنا ہوا کرتے تھے قرون وسطیٰ کے دور میں، وہ کیا نہیں کہتے تھے کہ انہیں خدا کا خوف ہے؟ وہ سارے وہ کام کرتے تھے۔ کیا ہندوستان میں بہت سارے پنڈت، بہت سارے یہ جو
رحیم بابا جو ایک وہاں پہ رام رحیم نام کا تھا، وہ کتنی خواتین کی اس نے عصمت دری کی. آج بھی وہاں پہ کتنے کئی بخشو ہیں جو بھگوان کے خوف کی بات کرتے ہیں، جو بھگوان کے وجود کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ بلاتکار میں اور عصمت دری میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ ملوث ہیں. بالکل اسی طرح شبر ظہیر صاحب نے یہ جو بات کہی ہے کہ جی آپ دیکھ لیں کہ کسی علاقے کی مسجد صاف ہوگی لیکن محلے میں جو ہے وہ گندی نالیاں بھی بہہ رہی ہیں، گٹر بھی ابلے ہوئے ہیں، اور اس لیے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو سوک سینس نہیں پڑھاتے. ٹھیک ہے، مذہب کی تعلیم دی جانی چاہیے، بتایا جانا چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جب ساری باتیں معاشرے میں جو معاشرتی قوتیں ہیں، مثلا پولیس ہے، عدلیہ ہے، گورنمنٹ ہے، اگر اس کا آپ کو خوف نہیں ہوگا، آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز سوسائٹیز کی طرف بھی تو ہے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ قتل کریں اور پھر کہیں میں جواب اللہ کو دوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رابری کریں اور آپ کہیں میں جواب اللہ کو دوں گا. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی چوری کریں اور کہیں نہیں جواب میں اللہ کو دوں گا. تو لازمی بات ہے، وہ میٹافوریکلی کہہ رہے تھے کہ ادارے مستحکم ہونے چاہیے، معاشرے کو وہ جواب دہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے ایکشن سے جو ہے وہ معاشرہ متاثر ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ہاتھ کی روٹی چھینیں گے تو وہ بندہ متاثر ہوگا. اللہ کو تو بھوک نہیں لگتی، اللہ کو تو پیاس نہیں لگتی. اللہ کا اور آپ کا معاملہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. پھر یہ جو ہمارے مذہبی رہنما اگر نماز پڑھنے سے یا خوف خدا بندی رکھنے سے ان لوگوں کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں تو پریکٹیکلی آپ بتائیں. یہ بڑی تعداد پاکستان میں جو تاجروں کی ہے، جو دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، جو لال مرچ میں جو ہے وہ مختلف ملاوٹ کر رہے ہیں، وہ بڑی تعداد میں دیکھ لیں. یا وہ دعوت اسلامی کے فالوورز ہیں یا تبلیغی جماعت کے فالوورز ہیں، اٹھا کے دیکھ لیں. بڑے بڑے سیٹ فیصل آباد سے لے کے سیالکوٹ اور سیالکوٹ سے لے کے کراچی تک، یہ جو بڑے بڑے سیٹ ہیں، یہ کسی نے ہری پگڑی لگائی ہوئی ہے، کسی نے سفید پگڑی لگائی ہوئی ہے. نہ وہ اپنے فیکٹریوں میں یونین بننے دیتے، نہ وہ مزدوروں کو پینشن دیتے، نہ وہ ان کو کسی طرح کا بونس دیتے ہیں، نہ وہاں پہ ورکنگ کنڈیشن ایسی ہیں. آپ وہاں 6 مہینے یا 2-4 سال کام کر لیں تو آپ کو ٹی بی دمہ آرام سے ہوگا. اور وہ سارے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. وہ جو انہوں نے بیان کیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ بےایمانی کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ سیلانی کو پیسے دے دیں، کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں. ملک ریاض صاحب کے پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ہزاروں ایکڑ زمین قبضے میں کی. ان پر لوگوں نے ایون یہاں تک الزام لگایا کہ بیوہ اور یتیموں کی زمینوں پہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے جو ہے الزام ہے ان پر، رائٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کا جو اسلام آباد کا راول پنڈی کا ایک مشہور کرمنل تاجی کھوکر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا فرنٹ مین تھا اور وہ زمینوں پہ ان کے لیے قبضہ کرتا تھا. اگین یہ الزام ہے، لیکن وہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد بھی بنا رہے تھے. ہمارے ہاں تبلیغی جماعت نے، دعوت اسلامی نے یہ ٹرینڈ کیا ہے کہ آپ 30-40 سال بیوروکریسی میں خوب لوٹ مار کریں، خوب پیسہ جمع کریں. جب 50 کروڑ، 2 ارب، 5 ارب جمع ہو جائے تو اس میں سے جو ہے آپ کا 1-2 کروڑ کی 20-25 لاکھ کی کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، اور وہ ساری حرام کی کمائی جو ہے آپ کی 2 منٹ میں لیگل ہو جائے گی. مثال کے طور پہ جب جنید جمشید صاحب نے موسیقی سے اگر 50 کروڑ روپے فرض کریں کمائے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ پیسہ حرام ہے، تو انہوں نے جب تبلیغی جماعت جوائن کی تھی تو وہ سارا حرام کا پیسہ پہلے جلا کر آئے تھے. انہوں نے اسی حرام کے پیسے سے، لازم بات ہے، جو بھی کرتے کا جو بھی ہے ان کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام کا پیسہ ہے، ان کے مطابق وہ حرام کا پیسہ تھا، تو انہوں نے اس سے کرتے کا بزنس کوئی بھی کر لیا. اور کرتا بھی ماشاءاللہ جتنا وہ سستا بیچ رہے تھے، اور طارق جمیل صاحب نے بعد میں جو ناڑے، ہزار بند اور جو چیزیں میں بیچی ہیں جتنی سستی، وہ لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ لاکھ خوف خدا بندی کرتے رہیں، لاکھ یہ خدا کے خوف کی بات کرتے رہیں، نہ ان کی زبان ظالموں اور جابروں کے خلاف کھلتی ہے. اگر خدا کا خوف ہو تو بھئی وہ زبان کیوں نہیں کھل رہی ان کی؟ تو جو شبر ذیلی صاحب نے، میں نے ان کی پوری ویڈیو دیکھی، پتہ نہیں اس نیدرلینڈ کے جماعتی نے پوری ویڈیو دیکھی یا نہیں دیکھی. میرے خیال سے انہوں نے بات میٹافوریکلی کی ہے اور معاشرے پہ طنز کیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اللہ کے خوف کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں. اور انہوں نے بڑی لمبی بات کی کہ قرآن میں کس طرح مولوی جو ہے مینیپولیٹ کرتا ہے
جیسے یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ بات جب چاہتا ہے مولوی ان کو کہتا ہے کہ دوست نہیں ہو سکتے، اور افغان جہاد کے دوران سارے مولویوں کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل جو ہے وہ ہتھیار دے رہا تھا، اور یہود و نصارہ اس وقت دوست ہو گئے تھے۔ تو بیسکلی وہ ریلیجس مینیپولیشن بتا رہے ہیں، لیکن اس بدبودار جماعتی کا کام ہی یہی ہے کہ نفرت پھیلانا۔ یہ لٹرلسٹ ہے، جو لٹرلسٹ تھے نا آپ کے سیونتھ ایٹ سینچری نہیں، امام غزالی سے آنورڈ جتنے لٹرلسٹ آئے، ابو الحسن اشعری، امام غزالی، اور یہ لٹرلسٹ ہے کہ لفظوں کو پکڑ کر اس کو بس مینیپولیٹ کرنا، وہ میٹافوریکلی کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتے اور بلیوں کی بارش ہو رہی ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو وہ میٹافوریکل انداز میں وہ کہہ رہے ہیں، وہ معاشرے پہ ایک طنز کر رہے ہیں کہ معاشرے نے ساری چیزیں جو ہیں، معاشرے کے لوگوں نے ساری چیزیں اللہ کے خوف کے نام پر وہ انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، انسانوں کے لیے پریشانی پیدا کر رہے ہیں۔ اس بات کو بنیاد بنا کر اس بدبودار جماعتی کا کام صرف یہ ہے کہ یہ نفرتیں پھیلائے، لوگوں کی زندگیوں کو عذاب میں ڈالے، اور لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ پیدا کرے، اور لوگوں پر الزام لگاتا رہے، کسی کو رینڈ کارپوریشن کا کہے، کسی کو مغرب کے غلام ہیں۔ لیکن اگین سوال یہ ہے کہ مغرب کی غلامی کا سب سے بڑا توق تو کیسر راجہ صاحب آپ نے ڈالا ہے نیدرلینڈ کی شہریت کی شکل میں۔ پہلے آپ نے جو ہے وہ ڈھکوسلے بازی کی فلسطین کے مسئلے پر، اب آج کل آپ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہیں ناموس رسالت پر، اور آپ کا کام صرف یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو تھوڑا بہت سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تنقید کرتا ہے، بات کرتا ہے، مکالمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس پر فتوے لگائیں اور اس کی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ تو یقیناً ہمیں اس بدبودار جماعتی سے، نیدرلینڈ کے شہری سے، اور اس کی جو میکنیشنز ہیں، اس کی جو چالیں ہیں، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس کا جو نفرت کا ایجنڈا ہے اس کو ہمیں مسترد کرنا چاہیے۔ شبر زیدی صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق ضروری نہیں ہے، لیکن جو باتیں انہوں نے معاشرے کے، جو تلخ باتیں انہوں نے معاشرے کے حوالے سے کہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں اچھا خاصا وزن ہے، اور اس بدبودار جماعتی نے شاید یہ پوری ویڈیو نہیں دیکھی، اس میں انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔